آئے گا زندگی کا قریب ملے گھی کی سے سر جھکانے کی جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں سلام ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کو مختار امر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی عصر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ جس کا بابا رسول عاشق رب جس کے بیٹے حسن حسین لقب یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن ایک بیٹا حسین شاہ زمن ایک عباس مثل چلا شکن جسے سیکھا علی سے جنگ کا فن جس کا دریا پہ اب بھی قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے
سکتا، دن ماجد وہ پا نہیں سکتا، ہر کوئی در پہ آ نہیں سکتا، ایرا غیرہ تو آ نہیں سکتا، ملک الموت آ کے رکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے. برائے عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ.
فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ میں یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے لا الہ ماں سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بلند تر صلوات۔ جزو ایمان کل ایمان نعرہ حیدری حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر آخر جائیں کہاں، تیرا در چھوڑ کر آخر جائیں کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، محمد تے تعظیم میں واجب ہے جیندی، او دنیا تے خیر النساء فاطمہ، محمد تے تعظیم میں واجب ہے جیندی، او دنیا تے خیر النساء فاطمہ، رسول آکھیا ہے رسالت دکی تے خدا دی خصوصی عطا فاطمہ، خدائی کیوں بخشی ہے اپنی طبیعت، دی لب کشائی دنا ہے شریعت، اندھی لب کشائی دنا ہے شریعت، محمد دی ہے علی دی
दा कुल कायनात नूं रिज़्क देंदा ई ओनूं रिज़्क कौन पेश करेंदी आई खुदा ने रज़ा दा मालिक बनाया ते अपनी खुदाई दा पालिक बनाया ते अपनी खुदाई दा पालिक बनाया ज़माने कुरोज़ी जड़ा वंड के आंदे कदे दी अली को ग़िज़ा फ़ातिमा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अब मैं दावत दूंगी मोहतरमा फिजा बतूल को कि वो आए और मनकबत पेश करें बावाज़े बुलंदतर सलावत सैयदा 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 ये झुकी हर नजर ये झुका हुआ सर ये झुकी हर नजर ये झुका हुआ सर पूछते हो अगर तो सुनो ये खबर पूछते हो अगर तो सुनो ये खबर है हिजाबे खुदा है हिजाबे खुदा सैयदा 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 यो मोहम्मद से राबिता रखा नाम बेटी का फातिमा रखा यो मोहम्मद से राबिता रखा सलवात पढ़ें सैयदा आप के भरोसे पर सैयदा आप के भरोसे पर किबरिया ने मुबाहिला रखा किबरिया ने मुबाहिला रखा दस्ते हैं दीप दस्ते ज़हरा है दस्ते हैं दीप दस्ते ज़हरा है मोजिज़े पे है मोजिज़ा रखा मोजिज़े पे है मोजिज़ा रखा नाम बेटी का फातिमा रखा यो मोहम्मद से राबिता रखा सलावत मुँह पे सलमान
नाम बेटी का फातिमा रखा यूं मोहम्मद से राबता रखा। जी ठीक है। हाज़रीन कराम, हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारी मेहमान खसूसी उस्मा कारदार, फोकल पर्सन बराए पोलियो वज़ीर आला मौजूद हैं। आपकी काबिल मिसाल मेहनत, खिदमत और कायदाना सलाहियतें काबिल तहसीन हैं। पोलियो के खात्मे जैसे हसास और अहम मिशन में आपका किरदार पंजाब के लाखों बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। हम उनको सीरत कॉन्फ्रेंस हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए मैम। बावाज़े बुलंदतर सलावत। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज सीरत की कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ किया, बिल्कुल, जिनके बारे में उन्होंने किया, फातिमा मेरा एक हिस्सा है, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। वो जन्नत दिया ख्वातीन जड़े ने उन्हों दी सरदार है, वो पूरी दुनिया की ख्वातीन जड़े ने उन्हों दा सरदार है बेशक। तो यह बड़ी खुशकिस्मती है कि असी उन्हों का जिक्र करने लिए इत्थे जमा हो, क्योंकि साढ़े दिल विच भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ किस चीज़ का पेकर सी? नंबर 1 पाकीज़गी, नंबर 2 हया, नंबर 3 इबादत, नंबर 4 सबर, सखावत ते इसार। उन्हां दी जिंदगी साडे लिए एक नमूना है। असी अगर उन्हां दे एग्जाम्पल नूं फॉलो करिए तो उहदे विच ही साडी निजात हैगी है। हज़रत बीबी फातिमा पाक मक्का इस ज़माने पैदा हुई से जब इस्लाम के इब्तिदा के दिन से। तो तुसी अपने वालिद किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कफार दे हथों तकलीफ सहते हुए देखा, और बचपन ही से सबर और वफादारी उन्हां दी शख्सियत विच रच बच गई सी। ते घर दा माहौल नूरे नबूवत से ऐसा मुनव्वर सी कि फातिमा पाक का बचपन ही इबादत और इखलाक का एक आला नमूना सी। उन्हां दी जिंदगी सबसे रोशन खसूसियात उन्हां दा हया दा यह आलम सी कि वफात के वक़्त भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरा जनाजा इस तरह उठाया जाए कि जिस्म की साख्त भी नजर ना आए। सुभान अल्लाह। इबादत गुजार सन, खुदा तरस सन। कोई साइल आंदा सी दरवाजे ते, खुद बगैर खाए पिए रहते सन, लेकिन वो साइल कदी खाली हाथ नहीं गया। ते उन्हां दी जिहड़ी
ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਆਰਜ਼ਾਨਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ जी बहुत शुक्रिया ये कि उस्मा कारदार साहिबा। अब मैं दावा दूंगी हमारे दरमियान जो मौजूद है एक ऐसी सैयदजादी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की फलाह में गुजार दी। जी बिल्कुल, मैं दावत देती हूँ मोहतरमा सैयदा इशरत नकवी साहिबा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बावाज़े बुलंदर सलावत। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, अयाम फ़ातिमा के दिन चल रहे हैं। हर ज़ाकिर का, हर आलिम का, हर अज़ादार का अरमान होता है कि वो जहाँ जहाँ भी मौका मिले जाकर जनाब सैयदा को याद करें और जनाब सैयदा को खराज तहसीन पेश करें। उन्हें खराज तहसीन पेश करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जिनमें से एक तरीक़ा आज चुना गया है। ये अयाम बड़ी तेज़ी से रवां दवां हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब कमाएँ। जनाब सैयदा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और उनका तारुफ अर्श पर भी है और फ़र्श पर भी है। फर्श पे हम गुनहगार उन्हें जनाब सैयदा के नाम से जानते हैं, राज़िया के नाम से जानते हैं, मर्ज़िया के नाम से जानते हैं, बतूल के नाम से जानते हैं, मुहद्दसा के नाम से जानते हैं, लेकिन अर्श पे एक ही तारुफ है और वो है हम फातिमा। तो अल्लाह भी अपनी इस कनीज़ का कसीदा बयान कर रहा है और ये हकीकत है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा का कुरान करीम की आयात जितनी भी हैं तमाम कसीदा सैयदा हैं। आपकी तारीफ़ इससे बढ़कर क्या होगी कि ख़त्मुल मर्तबत की पारा-ए जिगर हैं, अली मुर्तज़ा की निस्फ़ ईमान है, जन्नत के सरदारों की जन्नत आपके कदमों में है, जन्नत के सरदारों की जन्नत सैयदा के कदमों में है। कितनी बाबरकत ज़ात है मेरी शहज़ादी की। आजकल की ख़वातीन नाम तो बहुत लेती हैं, ज़िक्र भी बहुत करती हैं, लेकिन किरदार सैयदा को अपनाने की कोशिश नहीं करती, जबकि किरदार सैयदा अपनाने में ही हर औरत की निजात है, हर औरत की बख्शिश की ज़मानत है किरदार सैयदा को अपनाना। क्या कहेंगे आज कॉन्फ्रेंस के? जी, आज बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हम इतनी एक पाक हस्ती जो हैं उनकी याद में एक सीरत कॉन्फ्रेंस में मुनक्कद हुई और हम उसमें शामिल हुए। बीबी फ़ातिमा पाक जो हैं वो हमारे लिए मशले राह हैं। उनकी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी थी, वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और यहाँ तक वो कहते थे कि जो फ़ातिमा को तकलीफ़ देगा इसका मतलब है कि उसने मुझे तकलीफ़ दी है। और बीबी फ़ातिमा पाक जो हैं वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताया हम सारों को कि ये जन्नत की जो ख़वातीन हैं उनकी सरदार होंगी। बल्कि हम अगर ये कहें कि वो पूरी दुनिया की ख़वातीन की सरदार हैं तो ये बेजा नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले-राह थी। पाकीज़गी, हया, सब्र, इसार, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाईं और इंशाअल्लाह ताला
ان کی زندگی کو مشل راہ بنا کے اگر ہم چلیں گے تو ہماری بھی میرے خیال میں آخرت میں جو ہے وہ جگہ بنے گی۔ آج سیرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ہم نے عالمی امن اتحاد کونسل برائے خواتین نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جو الحمرا میں منعقد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بلکہ ہر ایک عورت کو چاہیے کہ بی بی کے مشل راہ اپنائیں اور بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ اس میں میری یہ کاوش ہے، تو آپ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ میں اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی رہوں۔ بہت شکریہ۔ اب ہماری خواتین جو بھی عمل انجام دیں اسے اخلاص کے ساتھ انجام دیں، ریاکاری کو چھوڑ دیں، پاکیزگی اپنائیں اور اپنے پاک عمل کو جو خدا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، جو بھی عمل بھیجتے ہیں، خواتین خاص طور پہ وہ جو بھی تسبیحات ہیں، جو بھی آپ عمل کرتی ہیں وہ جناب سیدہ کے وسیلے سے بھیجیں، اس لیے کہ اللہ عرش پہ تعارف سیدہ کے حوالے سے کرا رہا ہے۔ اللہ کو سیدہ بہت پسند ہے، اور اگر اللہ میری شہزادی سے راضی ہے اور شہزادی ہم سے راضی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی پریشانی آخرت کی نہیں ہونی چاہیے، بس صرف بی بی کو راضی کرنا ہے۔ اگر بی بی راضی ہیں تو رسول خدا راضی ہیں، رسول خدا راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے پھر دنیا اور آخرت میں کیا چاہیے؟ درود بھیجیے آل محمد پہ۔ ایک بار میری شہزادی سے مولا علی نے تنہائی میں پوچھا، کہا فاطمہ یہ بتائیے کہ عورت کا سب سے خوبصورت زیور کیا ہے؟ میری شہزادی نے، اب ہم جیسے گناہگار ہوتے تو اپنی پسند کے زیور کا نام لیتے، میری شہزادی کہتی ہیں یا علی عورت کا سب سے خوبصورت زیور حیا ہے۔ کہا حیا وہ چیز ہے کہ اگر بچی میں ہو تو اس کی حیا اس کے چہرے کا نور بن جاتی ہے، نوجوان لڑکی میں ہو تو اس کا زیور بن جاتی ہے، اور بوڑھی میں ہو تو اس کی عزت بن جاتی ہے۔ میری جان میری بیوی پہ قربان ہو، حیا آپ کو زیور بنا کر گئی ہے، بتا کر گئی ہے کہ زیور اگر ہے تو عورت کا حیا ہے۔ اب جس کے پاس یہ زیور نہیں ہے وہ تو بہت غریب ہے، تو دعا کریں کہ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی خواتین کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایثار فاطمہ، کہ جناب سیدہ کس طرح سے ایثار اور قربانی کی مثال ہے، کیا ایثار کیا ہے، کیا قربانی دی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ خود بھوکی رہ کر، خود فاقہ کر کے اپنے گھر سے گداگروں کو، مسافروں کو کھانا دیتی رہی ہیں۔ آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اور ہمارے گھر سے کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ خالی جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ایثار اپنائیے۔ ایثار صرف کسی کو چیز دینا، کھانا دینا نہیں ہے، ایثار کسی کے لیے اپنے جذبات کو مارنا بھی ہے، ایثار کسی کے لیے اپنی خواہش کو مارنا بھی ہے، ایثار کسی کے لیے اپنے ارمانوں کا خون کرنا بھی ہے جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایثار ہو تو خدا کی قسم ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ جناب فاطمہ زہرا، ان کے دل میں کس قدر خوف خدا تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ عبادت میں مشغول ہوتی تھی، خاص طور پہ جب نماز شب میں، تو میری شہزادی بے تحاشا گریا کرتی تھی۔ آج بھی یہی فرمانا ہے نا پروردگار کا، یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز شب میں اپنی آنکھوں کو نم کر کے دعا مانگو، اور وہ نمی کتنی ہو، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کہتے ہیں نمی آ جائے نا آنکھوں میں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو میری شہزادی
مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، بدن میں لرزہ طاری رہتا تھا، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کرتی تھی؟ امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کرتی تھی۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، آیت مودت، آیت مباہلہ، آیت تطہیر، آیت ذی قربہ، مرج البحرین، ایثار، شجرہ طیبہ، صراط مستقیم، تمام چیزیں جناب سیدہ سے ہی منسوب ہیں۔ یا طیبہ یا طاہرہ، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ محمد نبی جس کے در پہ رکا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ پاک بیٹی کی شان پہ بلند ہے صلوات۔ جو قرآن سرور کے دل پہ لکھا ہے، وہی در اصل اس کی حمد و ثنا ہے، وہ جن سے وہی بھی کرے مشورہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ سیکٹری برائے انفارمیشن ممبر پنجاب اسمبلی، آپ کی عملی جدوجہد پارلیمانی ذمہ داریوں کی بھرپور ادائیگی اور عوامی خدمات کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ آپ ہمیشہ شفافیت، محنت، مثبت رویے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں، جس سے نہ صرف ایوان میں وقار بڑھا بلکہ عوام کا اعتماد بھی مضبوط ہوا۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج میڈم بآوازیں بلند کر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کی بےحد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی اس خوبصورت محفل میں مجھے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ ہم لوگ دین سے یقیناً اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، دین سے تھوڑی دوری اختیار کی ہوئے ہیں، لیکن آپ جیسی خواتین نے جس طرح یہ محفلیں سجائی ہوئی، ایک میسیج آگے کنوے کر رہی ہیں ہر سطح پہ، تو میرا نہیں خیال کہ دین کا پیغام رک سکتا ہے۔ تو آپ سب نے جو دین کا علم اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں اس کو کامیابی دے، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو انہیں دنیا میں سب سے پیاری تھی، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آج ان کی فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہ کی آج سیرت طیبہ کانفرنس آپ لوگوں نے منعقد کی، اور دل باغ ہے کہ اس خاتون کا ذکر ہو رہا ہے جس کا سن کے یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے عبادت کی، جس طرح انہوں نے دین کا علم اٹھایا، فرشتے بھی حیران رہ جاتے تھے کہ وہ خاتون اتنی صبر والی، اتنی انہوں نے غم دیکھے، اتنی تکلیفیں دیکھی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ صبر دیا ہوتا ہے۔ تو ہم فاطمہ الزہرا جیسی عبادت تو نہیں کر سکتے، ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں جس طرح ہماری بیٹی نے، ہماری خاتون اول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری تھی، ان سے بہت شدید محبت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کی ڈگر پہ چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، محبت کیسے کی جاتی ہے ان سے سیکھنی چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. تو ظاہر ایک لفظ جگر جو تھی اس کے اظہار میں جو بیان کروں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ان کے اظہار میں کیا بیان کروں. اور اتنی محبت ان سے کی جاتی تھی کہ جب وہ آتی تھی تشریف لاتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیتے. ایک والد محترم ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے. یہ عزت اور محبت کا ایک احساس تھا جو ہم نے جو سنا جو سنتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور حضرت علی سے سب سے زیادہ انہوں نے محبت کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا, جنہوں نے وہ انسان پیدا کیے جنہوں نے کربلا کی جو شہادتیں جس طرح ہوئی, جس طرح کربلا کے میدان میں ہم لوگوں نے جو غم کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے محرم کا, جس طرح ہم مناتے ہیں, جس طرح ہم اس کا احساس ایک فیل کے طور پہ لیتے ہیں. ہم لوگ تو بس ایک میسیج کے طور پہ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن جنہوں نے یہ چیزیں فیل کی ہیں اپنے اوپر سوچیں ان پہ کیا بیتی ہوگی. اور خاتون اول جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے میں ان کے لیے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ سلام بھیجیں, جتنا ہو سکے آپ پڑھ سکیں, جتنا ہو سکے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں, سیرت نبی پہ چلنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ جو دور ہے یہ بڑا مشکل آ گیا, ہم لوگ بڑے مشکلات میں گر چکے ہیں, ہمارے پاس صبر نہیں ہے, ہم لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. خواتین خاص کر جو گھریلو زندگی ہے اپنے اوپر اتنی افیکٹ کر لیتی ہیں کہ ٹینشنز اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں, اسپتال بھرے پڑے ہیں, مشکلات اتنی زیادہ ہیں. سوچیں یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم دین سے دور ہو چکی ہیں. ہم لوگ دین کی جو اسلام کی جو روایات ہیں, اسلام کی جو علم ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو کائنڈلی اس پہ عمل بھی کریں اور آگے اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں. اور آج کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجانے کے حوالے سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سیرت کی کانفرنس سجانے کا جو آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے, ایک میسیج کنوے کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. بہت ساری ینگ بچیاں میں دیکھ رہی ہوں اور بہت ایک بچی نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا, بڑا اچھا لگا. اور ایک ہماری خاتون نے بڑا اچھا پڑھا. اور میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا اور میری دعائیں دلی آپ کے ساتھ ہیں. اور میں انشاءاللہ آپ کی محفل میں گائے بگائے تشریف لاتی رہوں گی. آپ سب کا اگین بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بآواز بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فاطمہ الزہرا سیرت طیبہ کے کانفرنس میں آج میں شریک ہوئی اور بڑا اچھا لگا. اور ایک میسیج کے طور پہ خواتین کی یہاں جو تعداد ہے وہ دیکھ کے بڑی اچھی لگی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت کا اظہار کیا وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کیا, اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر تک بچھا دیتے تھے. اور یہ سنتے آئے ہم لوگ. اور حقیقتاً طور پہ آج یہ ساری بچیاں جس طرح ایک محبت کا اظہار کر رہی تھیں اور خوشی کا احساس بھی جاگ رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں, جو صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور یقین کریں اتنی محنت, اتنی اسٹرگل اور اپنے لخت جگر کو جس طرح کربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کا وصال دیکھا. یہ چھوٹے غم نہیں تھے لیکن انہوں نے اس غم کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برداشت کا بہت زیادہ مادہ دیا اور صبر کا مادہ دیا. اور آج یہاں دیکھ کے میرے اندر بھی ایک جذبہ ایمانی جاگا. اور میں اسپیشلی یہاں پہ میسیج دینا چاہتی ہوں خواتین کو کہ جتنا بھی ہو سکے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ جس طرح انہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا ان پہ عمل کرنے کی ایک آگے تلقین بھی کریں, اس پہ کوشش بھی کریں تاکہ ہم ایک نیک بھی بن سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں میں ایمان کا جذبہ قائم رکھنے کے لیے کوشش کر سکیں اور ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز قائم ہو سکے. جا نہیں سکتی. عزیزان گرامی, سب کی خدمت میں عرض ادب اور سلام ہے. خداوند سبحان ہم سب کی قلیل طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جس نے انہیں راضی کیا یقیناً اس نے مجھے خوشنود کیا, اور جو اسے ناراض کرے گا یقیناً اس نے مجھے ناراض کیا. سیدۃ النساء العالمین ہیں, تمام عالمین کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں. قیامت تک ان کا ثانی کوئی نہ ٹھہرا. آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کمانا آسان نہیں ہوتا عزیزوں. مومنات اگر توجہ فرمائیں تو ایک نقطے کی طرف
اشارہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے، انسان محنت کرتا ہے ساری زندگی، بہت ساری نیکیوں کو انجام دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ بعض برائیاں ایسی ہیں، فرمایا جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اور آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو یہ حسد کی برائی اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ میرے حسین، تم میرے بابا کے شبیہ ہو، اپنے نانا رسول اللہ کے شبیہ ہو۔ اور آقا حسن علیہ السلام نے بھی ویسا ہی صبر کیا۔ آقا حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے جنگ کی، اور اس جنگ کا درس جو ہے بچپن سے وہ اپنی والد کے سامنے مضبوط رہنا ہے اور رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں۔ اسی طرح سے آقا امام حسن علیہ السلام کے بچپنے کا ہی یہ واقعہ ہے۔ اگر مومنات سننا چاہیں تو میں سنا کر نکات بیان کر دوں۔ اگر تھک باپ سے اس طرح سے بچے مانوس نہیں ہوتے، یا میں آسان زبان میں کہوں کہ باپ سے ویسے راحت نہیں ہے، ماں کے پاس زیادہ راحت ان کو ملتی ہے، ہر دل کا راز بول دیتے ہیں ماں کے سامنے۔ بس آپ خیال فرماتی ہیں ان نفسیات کا، کہا مولا کائنات سے کہ آپ کسی حائل کے پیچھے چھپ جائیں تاکہ میرا بیٹا جو ہے صحیح انداز میں وہ پیغام دے سکے۔ یہاں پر ایک بہت ظریف نکتہ ہے عزیزوں سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے، ہم سب جانتی ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود و سلام۔ انتہائی کامل جو بیٹی سیدہ زہرا پاک کا بطور ایک ماں کے کردار پیش کر رہی تھی، اور یقیناً اس سے بیشتر کہ میں سیدہ زہرا پاک کی شان اقدس کے حوالے سے گلشن قرآن میں خود بھی جاؤں اور آپ کو بھی ساتھ لے کر چلوں، میں مبارکباد پیش کروں گا اس ماں اور بیٹی کو جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو وظیفہ محبت اولاد بطول کرتے ہیں، جو وظیفہ محبت اولاد بطول کرتے ہیں، وہ علامہ مشتاق جعفری کی طرح یوں صورت ساجدہ اور آنچل زہرا جیا کرتے ہیں۔ جو وظیفہ محبت اولاد بطول کرتے ہیں، جو وظیفہ محبت اولاد بطول کرتے ہیں، وہ علامہ مشتاق حسین جعفری بصورت ساجدہ مشتاق اور بیٹی آنچل زہرا یوں جیا کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان پروگرام میں سٹیج پر ملک پاکستان کی نامور خطیبہ اہل بیت جناب محترمہ مدیحہ خانم صاحبہ اور دیگر جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، اور بالخصوص شیعہ علماء کونسل پنجاب پاکستان کے مرکزی رہنما جناب محترم قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، اور دخترا سر کاٹتے ہیں اور ایک منٹ کا بھی ٹائم اوپر نہیں ہونے دیتے، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ علامہ مشتاق جعفری کا خطیبہ اہل بیت یہ کمال ہے کہ 13 رجب کو ناصر باغ سے لے کر لاہور کے پورے کلیجہ روڈ سے، جو جگر روڈ ہے لاہور کے، وہاں سے اس نے ایک گھوڑے پہ یہ امت لڑتی ہے، اس نے اس حسین کے ابا کے نام کے کئی گھوڑے ان سڑکوں پر نکال دیے اور سب سے لمبا روٹ لیا ہے، جس کے بیٹے کے ایک گھوڑے پر یہ امت ایک دوسرے کا سر کاٹتی ہے۔ یہ علامہ مشتاق جعفری کا قاسمی صاحب کارنامہ نہیں کہ ناصر باغ سے کم از کم 20 سے 25 گھوڑے بگیوں کی صورت میں جشن مولا کائنات
جشن مولود کعبہ کی صورت میں وہ جلوس نکلتا. اور یہ جلوس میں کہوں تو ملت جعفریہ والوں یاد رکھنا، آج علامہ مشتاق جعفری کی بیٹی نکلی ہے میدان میں، آج علامہ مشتاق جعفری کی مثل نکلی ہے میدان میں. اس لیے نکلی ہے کہ جس شخص نے 40 سال محبتوں کا یہ گلشن آباد کیا تھا، اس گلشن کو انہوں نے کہا ہم ویران ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ہم ماں بیٹی سیدہ زینب کی کنیز بن کر، سیدہ زینب کی کنیز بن کر، جس طرح شہادت امام کے بعد، شہادت خانواد رسول کے بعد حضرت امام حسین کے مشن کو کربلا سے لے کر شام کے بازاروں تک، اور شام کے بازاروں سے لے کر مدینہ طیبہ و طاہرہ کی گلیوں تک نبی کی بیٹی نے، حسین کی بہن نے اور سیدہ زہرا کی وارثہ بی بی زینب نے زندہ رکھا تھا. آج اسی راہ پہ، اسی سنت پہ چلتی ہوئی ساجدہ مشتاق صاحبہ اور بیٹی ہماری آنچل زہرا نکلی ہیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، جس علامہ نے اس قوم کو، اس ملت کو، اس امت کو جوڑنے میں عمر صرف کی تھی، میں خدا را آپ سے اپیل کروں گا کہ جس طرح آج آپ نے عید کی آواز پر لبیک کہہ کر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دی ہے نا، آئندہ بھی آپ کو آواز آئے تو اسی طرح لبیک کہیے گا. اس سے بیشتر ایک پروگرام ہوا، اور جس پروگرام کی ناکامی پر میں نے قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب سے بھی کہا تھا، کامیاب ترین سیرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کانفرنس کے انعقاد پہ میں اپنی بہن محترمہ ساجدہ جعفری صاحبہ آنچل جعفری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کہ جنہوں نے اس لاہور میں وہ پروگرام جو امام بارگاہوں میں منعقد ہوتے تھے، ان پروگراموں کو امام بارگاہوں سے پبلک پلیسز پہ اور ہال میں لا کے ایک مثال قائم کی تھی. اور ان کی زندگی کے بعد یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ان پروگراموں کو اسی شکل میں کوئی منعقد کروا سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو صلاحیت علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب نے رکھی تھی، وہی صلاحیت اب میری بہن ساجدہ جعفری اور آنچل زہرا میں موجود ہے. اور آج کے اس پروگرام سے جس طرح علامہ مفتی عاشق حسین صاحب نے فرمایا، ہمیں ایک حوصلہ ملا ہے، ایک قوت اور ایک سہارا ملا ہے کہ انشاءاللہ تعالی علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کے جو پروگرام تھے وہ اب پہلے سے بہتر انداز میں منعقد ہوں گے. قلت وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت میرا وقت ہے یہ میں نے کسی سے ادھار مانگا ہے. محترمہ مدیحہ عبدی صاحبہ انہوں نے بھی اپنے پروگراموں میں جانا ہوگا. صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آشنا کیا جائے، تعلیم دی جائے، تو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک زندگی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش سے لے کے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر کی، اور دوسری زندگی
जो बहसीयत ज़ौजा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ बसर की, ये दो ज़िंदगी के पहलू हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली नस्लें कामयाब ज़िंदगी बसर करें, तो फिर हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे अमल करते हुए, जिस तरह उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक और अपने शोहर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की हक़ ज़ौजियत अदा करते हुए बेहतरीन ज़िंदगी बसर की है, तो हमें अपनी नस्लों को यही तालीम देनी चाहिए कि अपने बाप का एहतराम करें, इज़्ज़त करें और अपने शोहर की इसी तरह इज़्ज़त और एहतराम करें जिस तरह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौलाए कायनात की ज़िंदगी में उन पर अमल किया था। जो झुक जाता है, जो ज़बाने ज़िक्र सैयदा में आके खामोशी के साथ सैयदा का जिक्र सुनती हैं, वही सैयदा से खैरात लेकर जाती हैं। फरमाया आप सलामत हैं। अंता फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा मेरी माँ है। आखिर सरकार ने अपनी ही बेटी को माँ क्यों कहा? क्योंकि कायनात में दो हस्तियां, किबला मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, कोई इस जुमले पे वाह करे या ना करे, आपसे इस जुमले पे दुआ चाहिए। कायनात में दो हस्तियां इंसान के लिए रहीम हैं। कायनात में दो हस्तियां इंसान के लिए रहीम हैं, रहम करने वाली। एक खुदा की जात और एक माँ की जात। सरकार ने अपनी ज़ुबान मायंती को हवा की मिस्दाक ज़ुबान से ये इरशाद फरमा के दुनिया को ये बता दिया कि अंता फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा मेरी माँ है। दुनिया जान ले कि माएँ जो होती हैं वो रहीम होती हैं। कायनात के उलिल अज़्म पैगंबर ने ये कहकर दुनिया को बताया कि मेरे लिए दो हस्तियाँ रहीम हैं। अर्श पे अल्लाह रहीम है, फर्श पे फातिमा रहीम है। आप सलामत हैं, अली की बेटियां जी है। आप सलामत हैं। माशाअल्लाह काफ़ी कसीर तादाद में आप मौजूद हैं। अगर ये बुलंद सलावत है, आहिस्ता सलावत पढ़े आले मोहम्मद के। जो ताक हुसैन जाफ़ी साहब के साथ हमारा तकरीबन बहुत पुराना एक रिश्ता है, तो सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद आज के दौर में एक बड़ा अहम इनकाद है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जब हम टिकटॉक खोलते हैं ज़ाकरा साहिबा, तो अक्सर मैंने मिशी के दिनों में टिकटॉक ओपन की और टिकटॉक में मैंने ऐसी वीडियोस देखी कि हमारी बहनें जो है वो वॉक कर रही थी और कुछ वीडियो ऐसी भी थी जो कि नई सोशल मीडिया में आनी चाहिए थी। तो हमें जब हम जुलूसों में शिरकत करते हैं कि हमें अपना बनाव संगार ऐसा रखना चाहिए कि जो दूसरे देखने वाले लोग हैं वो ये ना कहें कि यार ये देखो ये सईदा की नौकरानियाँ कैसे जा रही हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना हम सब पर वाजिब है। और स्पेशली जिस तरह यहाँ पर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने फरमाया है, तो मैं उसकी तायद करता हूँ और मेरे दिल के जज्बात भी वही थे। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर हैं, क्योंकि उन्होंने भी जाना है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये थे ब्यूरो चीफ कासिम अली शाह साहब। अब मैं दावत देती हूँ मुहतरमा महविश मकसूद साहिबा को कि वो आए।
माशाल्लाह आज इतनी खूबसूरत महफिल में मैं शिरकत कर रही हूँ जो कि पाक बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है। और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, बहुत ही अच्छी ये काविश है जो इस तरह की महफिलें मुनक़्क़द हो रही हैं। पाक परवरदिगार हम सब की हाज़री को बीबी सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बस 2 अशार फ़ज़ाइल की बीबी सैयदा के और उसके बाद अपनी ड्यूटी कि कतरा जो गिरा जबीए ज़हरा से। माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े आलमीन मेरे सामने हैं, मैं तो अभी बहुत छोटी सी एक स्टूडेंट हूँ। तो बस ये बीबी की शान मैंने बयान करनी है कि कतरा जो गिरा जबीए ज़हरा से, कतरा जो गिरा जबीए ज़हरा से, मशहूर हो गया वो मरियम के नाम से। मशहूर हो गया वो मरियम के नाम से। कौन? बीबी सैयदा जो ज़ाहिरा है, ताहिरा है, साजिदा है, आबिदा है, उम्मे अबिया है, हिजाब अल्लाह है। ये वो बीबी हैं जिनके दर पे आलमीन झुकते हैं। ये वो बीबी हैं जिनके दर पे रसूल रुकते हैं। रिसालत है फातिमा आदम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा रहमत नबी पे सायाए रहमत है फातिमा आलम में यूं शरीक तमाम हाजिरात को, तमाम मोमिनात को, बिलखसूस मुफ्ती साहब और हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और माशाल्लाह इतनी बाबरकत महफिल में तो बशर की ये हिम्मत नहीं कि वो बीबी का जो भी उनकी सीरत के मुतालिक कुछ बयान कर सके। ये फरिश्तों का काम है, हम जैसे लोग कहाँ ये जसारत कर सकते हैं, लेकिन ये आलिमों का काम है। मुफ्ती साहब ने बहुत खूब बीबी की सीरत के हवाले से जाफ़री साहब को खराज तहसीन पेश किया। और इसके बाद हमारी मोहतरमा इशरत साहिबा और मदीहा साहिबा और मैविश मकसूद साहिबा और आप जितनी भी ख़वातीन जहाँ पे आई, अल्लाह ताला आपके इस आने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं आखिर में मुफ्ती हाफिज़ काजिम साहब से गुजारिश करूँगी कि वो आएँ और दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करें। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा, बेटियों से, बहनों से, कि अल्लामा मुश्ताक जाफरी साहब की बुलंदी दरजात के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकीनन सिर्फ दुआ कराऊँगा, और ये मैंने दुआ 40 साल कराई है, यौमुल हुसैन में, यौम अली में, यौम फातिमा में। और मुश्ताक जाफरी साहब के ज़रिए, और मुश्ताक जाफरी इतना बच्चा था जब मेरे पास आया था, तो उसकी तरबियत का ये असर हुआ कि उसने आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल के उन्वान से पूरी दुनिया में काम किया। अब मुझे खुशी है कि उसको की रूह खुश हो रही होगी कि उनके घर वालों ने, उसकी बेटी ने
उनके घर वालों ने इसे संभाल लिया है। खुदावंद आलम इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। एक रुबाई ज़रूर पढ़ूँगा उनके इसाले सवाब के लिए जो उन्हें बहुत पसंद थी। रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से। मुफ्ती साहब आप भी इसे पसंद फरमाते हैं। रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से। ये जो को ना आप पूरा 1400 साल तक ले जाएं, यहाँ ना बैठे रहें। जो रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से। फिर कहता हूँ आखिरी मर्तबा रखता, ये हदीस का तर्जमा भी है, हाफिज़ काज़िम सिर्फ नहीं कह रहा, बराए इसाले सवाब अल्लामा मुश्ताक जाफरी कह रहा हूँ। रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से। इस्लाम की हुई है हकीकत में परवरिश, इमरान के लहू से, खदीजा के माल से। खुदाबंद आलम की ज़ात हमारे उन बुज़ुर्गों को जो दुनिया से चले गए, जिनमें ख़ास तौर पे अल्लामा मुश्ताक जाफ़री उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जो सरपरस्ती फरमाते हैं अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी और दीगर खालिक कायनात, उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हमारे मुफ्ती आशिक हुसैन साहब हमेशा नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खालिक कायनात इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये पहला मौका है, आपके इल्म में नहीं कि मैं कहाँ कहाँ से होके तफसील बयान करूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं 5 मकामात से होके फिर इन्होंने कहा आपने आना ज़रूर है चाहे देर हो जाए। मैं आपको नहीं बता सकता, रस्ते सीढ़ियों में अभी गिरने लगा था, लेकिन मैंने बेटी को राज़ी करने के लिए, ताकि इनकी वजह से मुश्ताक जाफ़री की रूह राज़ी हो, हाजिर हुआ हूँ। खुदावंद आलम की ज़ात इसको और ज़्यादा आपको तौफीक अता फरमाए। जो आप तशरीफ़ लाई हैं बच्चियाँ बेटियाँ, खालिक कायनात आपको भी इसका अजर अता फरमाए। सैयदा ने हमको बताया है, एक फिक्रा ज़रूर कहता है, सैयदा ने हमें बताया है कि बीवी कैसी होती है। सैयदा ने बताया है माँ कैसी होती है। हमें ऐसी माएँ चाहिए, हमें ऐसी बेटियां चाहिए, हमें ऐसी बीवी चाहिए जो जनाब सैयदा के नक्शे कदम पर चलने वाली हो। अल्लाह आपको उस रास्ते पे चलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला